معزز ناظرین، کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم ایمان کی کسوٹی پر کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں ہونا چاہیے اور کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بین الرجا والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، مجھے میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ اگر میرا بندہ دنیا میں خوف میں مبتلا رہے گا، جہنم کے عذابوں کے خوف میں مبتلا رہے گا، مجھ سے ڈرتا رہے گا، تو میں اسے آخرت میں امن عطا فرماؤں گا۔ اور اگر میرا بندہ مجھ سے دنیا کے اندر امن میں رہے گا، اپنی من موجی زندگی بسر کرتا رہے گا، میرے احکامات کی پابندی نہیں کرتا ہوگا، تو میں اسے آخرت میں خوف میں مبتلا کروں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندرونی 2 کیفیات کا نام خوف اور امید ہے۔ تو ظاہری طور پہ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں بندہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہے، جہنم کے عذابوں کے خوف میں مبتلا ہے، اور فلاں بندہ جنتوں کے اندر جانے کی امید میں مبتلا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی جہنم کے خوف میں مبتلا ہے، اپنے گناہوں کے انجام کے خوف میں مبتلا ہے، وہ دنیا کے اندر اللہ کے منع کردہ احکامات کو نہیں توڑتا ہوگا، اور جو بندہ امید رکھتا ہے اللہ کے ہر نازل کردہ حکم پر من و عن وہ اس پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت جب ہوئی تو آپ آخری لمحات میں تھے، تو چہرے کے اوپر انتہائی خوف کے اثرات تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ کہنے لگے، مجھے ڈر ہے کہ میرا انجام پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیا مجھے اللہ اپنی جہنم میں تو نہیں پھینک دے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے عمر، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تب اسلام لائے تھے جب ساری دنیا اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہی تھی، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سے وہ راضی تھے اے عمر، اور پھر اب آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ شہید ہو رہے ہیں، آپ زخمی ہیں، آخری لمحات ہیں آپ کے، امید ہے اللہ آپ کو شہادت کے درجے پر فائز کرے گا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ بن عباس میرے بھائی، اگر میرے پاس دنیا کائنات کا مال و دولت ہو نا، تو میں اسے خرچ کر کے اللہ کے جہنم سے بچ جاؤں، عذابوں سے بچ جاؤں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کی جہنم کے عذابوں کا خوف اپنے اوپر طاری رکھیں، اور اللہ کی جنتوں کی مہمانی کی امید رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔